الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، سیرت مصطفیٰ سیریز چیپٹر 23 میں ہم آپ کو اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اعلان نبوت کے 7ویں سال کفار نے جب دیکھا کہ دن بدن اسلام عروج اور ترقی کرتا چلا جا رہا ہے اور اسلام جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا اور مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی دامن اسلام میں آ گئے ہیں، تو غیظ و غضب میں یہ لوگ آپے سے باہر ہو گئے۔ تمام سرداران قریش اور مکہ کے دوسرے کافروں نے یہ اسکیم بنائی کہ آقا علیہ السلام اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے اور ان لوگوں کو کسی تنگ اور تاریخ جگہ میں محصور کر کے ان کا دانا پانی بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں۔ چنانچہ اسی خوفناک تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنو ہاشم کے خاندان والے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہیں کریں گے تو ہم یعنی کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے۔ نمبر 2، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کا سامان خرید و فروخت نہ کرے۔ نمبر 3، کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول، سلام و کلام اور ملاقات اور بات نہ کرے۔ نمبر 4، کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے۔ منصور بن اکرمہ نے اس معاہدے کو لکھا اور تمام سرداران قریش نے اس پر اپنے دستخط سائن کر کے اس دستاویز کو خانہ کعبہ کے اندر آویزہ کر دیا گیا۔ ابو طالب مجبوراً آقا علیہ السلام اور دوسرے خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی اس چوٹی میں جس کا نام شیب ابی طالب تھا پناہ گزیر ہوئے۔ ابو طالب کے سوا خاندان نے بنو ہاشم کے کافروں نے بھی خاندانی حمایت اور پاسداری کی بنا پر اس معاملے میں آقا علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور سب کے سب پہاڑ کے اس تنگ اور تاریخ درے میں محصور ہو کر قیدیوں کی زندگی بسر کرنے لگے۔ یہ 3 برس کا زمانہ تھا جو بڑا سخت اور گٹھن تھا۔ بنو ہاشم درخت کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کر کھاتے تھے۔ ان کے بچے بھی بھوکے پیاس کی شدت کی بنا پر تڑپ تڑپ کر دن رات رویا کرتے تھے۔ سنگ دل اور ظالم کافروں نے ہر طرف پہرے بٹھا دیے کہ کہیں کوئی بھی اس گھاٹی کے اندر دانا پانی جو ہے نہ پہنچا پائے۔ مسلسل 3 سال کا عرصہ جو ہے وہ بیت جاتا ہے، اور آقا علیہ السلام اور آپ کے خاندان اور بنو ہاشم ان ہوش ربا مصائب کو جھیلتے رہے، یہاں تک کہ خود قریش کے کچھ رحم دلوں کو بنو ہاشم کے ان مصیبتوں پر رحم آ گیا اور ان لوگوں نے اس ظالمانہ معاہدے کو توڑنے کی تاریخ اٹھائی۔ چنانچہ ہشام بن عمر عامری، زہر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی اور ابو البختری، زعم بن اسود وغیرہ، یہ سارے لوگوں نے مل کر ایک ساتھ حرم کعبہ میں گئے، اور زہر نے، یہ حضرت عبد المطلب کے نواسے تھے، کفار قریش کو مخاطب کر کے اپنا پرجوش تقریر آپ نے شروع کی اور کہا کہ اے لوگو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم لوگ تو آرام سے کھائے پیئیں اور بنو ہاشم کے بچے جو ہیں وہ بھوکے پیاسے بل بلا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، جب تک
اس وحشیانہ معاہدے کی دستاویز پھاڑ کر پاؤں رون دی جائے گی، میں ہرگز چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ ابو جہل کو للکارا اور اس زور سے ڈانٹا کہ ابو جہل کی بولتی بند ہو گئی، اور ابو البختری نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ اے ابو جہل، اس ظالمانہ معاہدے سے نہ ہم پہلے راضی تھے نہ اب راضی ہیں، لہٰذا ہم اس کے اب پابند نہیں ہیں۔ اس مجمع میں ایک طرف ابو طالب بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اے لوگو، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس معاہدے کی دستاویز کو کیڑوں نے کھا لیا ہے، سوائے رب کے نام کے باقی سارے کا سارا کیڑوں نے اس دستاویز کو کھا ڈالا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ تم جو ہے اس دستاویز کو دیکھو، اگر واقعتاً کیڑوں نے کھا ڈالا ہے تو تم میرے بھتیجے کو چھوڑ دینا، اگر ایسا نہ ہو یعنی کیڑوں نے اس معاہدے کو، اس دستاویز کو نہیں کھا ڈالا، تو میں خود اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ سن کر مطعم بن عدی کعبے کے اندر گیا اور دستاویز کو اتار لایا، اور سب لوگوں نے اس کو دیکھا تو واقعاتاً صرف اللہ کا نام باقی تھا، باقی ساری دستاویز کو کیڑوں نے کھا ڈالا تھا۔ اور مطعم بن عدی نے سب کے سامنے اس دستاویز کو پھاڑ کر پھینک دیا۔ پھر قریش کے چند بہادر نوجوان سب مل کر، سب اس وقت کفر کی حالت میں تھے، ہتھیار لے کر گھاٹی میں اترتے ہیں اور بنو ہاشم کے خاندان اور بچوں کو ایک کر کے اس پہاڑ سے نکالتے ہیں اور ان کو ان کے مکانوں کی طرف بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ آرام اور سکون کی زندگی گزار سکیں۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ 10 سنہ نبوی کو ہوتا ہے، اور منصور بن اکرمہ جس نے اس دستاویز کو لکھا تھا، جو اس کا رائٹر تھا، اس پر عذاب الہی قہر بن کر ٹوٹا، اور اس کا جو ہاتھ تھا وہ شل ہو کر رہ گیا اور سوکھ گیا۔